اچھا جی، بڑا ہی بگ چینج جس کو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے اور اوبویسلی اس کی ایک پوری سیریمنی جو ہوئی ہے کل ہوئی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ سارا سینیریو، کیونکہ 40 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب یہ سیریمنی جو تھی صدر کی تقریب حلف برداری انڈور ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا کچھ یہ کریں گے اپنے ٹینیور کے دوران جس کے بارے میں شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے یا یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یا یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے یا یہ کیا ہو گیا۔ بھائی ان کو پہلے ٹرائی کر چکی ہے دنیا اور امریکہ اور بہت سی ان کی یہی چیزیں اس لوگوں کو ووٹ میں لائے دوبارہ۔ الگ طاقت ایک الگ انرجی کے ساتھ بھی آئے ہیں اور ظاہر ہے ان کی ہر جگہ اکثریت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حسب توقع اپنے پہلے صدارتی خطاب میں بعض اعلانات ایسے بھی کیے جنہیں بیرونی دنیا میں متنازع کہا جا رہا ہے، مگر اس بنیاد پر انہیں ووٹ بھی ملا ہے، سب جانتے ہیں۔ ٹرمپ نے انتخابی وعدوں کے مطابق لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن اور جرائم پیشہ افراد کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا اعلان کیا۔ صاف کہا کہ ہم خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھ رہے ہیں، جس پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ یہی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ پاناما سے کینال واپس لے لے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ سپیچ، تو بڑا انہوں نے ایکسپلین بھی ایکچولی کیا کہ کیوں، کیونکہ ان کا ایک وہ وعدہ جو تھا وہ ٹوٹا ہے، تو لہٰذا اب ہم واپس لے رہے ہیں۔ صدر بنتے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں اور امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق جو ہے وہ پیرس معاہدے سے پھر باہر ہو گیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہی ہیز آلویز بین اگینسٹ اٹ، تو وہ بھی ہو گیا۔ سابق صدر بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کارز کی فروغ کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ کر دیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رول بیک ہوئی ہیں، وہ واپس لی گئی۔ یو نو یہ کلائمیٹ چینج اینڈ الیکٹرک کا ای وی پالیسی، یہ بہت میجر ایشوز ہیں، ٹاپک آف ڈسکشنز ہیں وہاں پہ۔ وفاقی بھرتیاں روکنے کا حکم نامہ سمیت بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات کو بھی منسوخ کرنے کی دستاویز پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وہ تصویر بھی شائع ہوئی ہے نا جس میں ایک پلندہ ہے فائلوں کا اور وہ بیٹھے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہنچ کر کیپٹل ہل، یہ انٹرسٹنگ ہے، حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب یہ الیکشن ہار گئے تھے تو ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے بغاوت کی جا سکتی ہے یا انتخابی نتائج تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اور وہ ویژولز تو دنیا یاد رکھے گی، کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کیپٹل ہل پہ جس طرح لوگوں نے ایک ہلہ بولا تھا، تو وہ ویژولز بھی میرا خیال ہے کہ بھولے نہیں جا سکتے۔ اور اس میں لوگوں کو بھاری بھرکم سزائیں ہوئی تھیں، لمبی چوڑی سزائیں ہوئی تھیں، لیکن اب 1500 جو ان کے حامی تھے، ظاہر ہے ان کا کور سپورٹر ووٹر تھا، جن کی انہوں نے سزائیں معاف کر دی ہیں۔ اچھا جی، اور بھی بڑی چیزیں انہوں نے کی، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی سپیچ پہ، کہ انوگرل سپیچ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں وہ پالیسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب امریکہ میں صرف 2 جنس ہی ہوں گے، مرد اور عورت، اور بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی، آفیشلی یہی ریکگنائز ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے امریکہ کے لیے۔ تو اس قسم کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی آتے ہی جو ایک سپیچ ہوتی ہے اس میں جوٹ ڈاؤن کر دیا، آپ سمجھیں کہ پوائنٹس جس سے آپ کو پبلکلی اینڈ پرائیویٹ کا بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ آپ کو پتا ہے وہاں رجحان ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک جنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جنس سے مطابقت نہیں رکھتے یا آپ کے خیالات اور آپ کا اسپرٹ اور آپ اندر سے کچھ اور ہیں، تو آپ اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں۔ سو اس پروسیس کو کیا کہیں گے، ڈسکریج کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے سیم سیکس میرج والے ایشو سے، کیونکہ اس پہ کوئی رائے انہوں نے نہیں دی ہے۔ انفیکٹ ان کے جو اپنے جو رچرڈ گرینل ہیں وہ بھی ان کے بھی ایک پارٹنر ہیں اور وہ ان کی کابینہ میں ان کے قریبی حلقوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو سیم سیکس میرج میں ہیں۔ Well, we'll have to see how this pans out. لیکن یہ ساری پوائنٹ وداؤٹ going explanations یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دی۔ عبداللہ لیکن there was one thing to see جو کہ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ہم sitting in this part of the world دیکھیں تو کیا ہی بات ہو، in the sense کہ جب یہ اپنی اوتھ ٹیکنگ کر رہے تھے تو سارے پرانے پریزیڈنٹس جو تھے، جس میں کلنٹن آپ کر لیں، اوباما، بش، بائیڈن تو obviously بیٹھے ہوئے تھے، they are sitting right there۔ مطلب وہ ایک ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے آپ کی، اس سے مہینہ 2 مہینے پہلے الیکشنز کے دوران جتنی بھی کانفرنٹیشنز ہوئی ہوں، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہوں، لیکن اس وقت اس مومنٹ پہ you show dignity
اور آپ ہینڈ اوور کرنے میں اٹس اے ویری پراپر سچویشن. کوئی لڑائیاں, کوئی تانے بازیاں, اس کا ٹائم چلا گیا. اب آگے جانے کا ٹائم ہے, اب اگلا شخص آ گیا. اگر آپ نظریاتی طور پر دیکھیں, آئیڈیالوجیکلی یہ لوگ ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں. 100% آپ صدر اوباما کو ابھی آتے ہوئے دیکھ رہے تھے, پھر بائیڈن کو دیکھ رہے تھے, پھر ٹرمپ. ایک بالکل ہی مختلف خیالات کے لوگ ہیں. بیٹھے ہوئے آپ نے ان کی ساری پالیسیز کو اوور ٹرن کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ایک ڈگنیٹی ہے, کیونکہ اس کا وقت آ گیا. وہی والی بات ہے نا کہ جی ہمارے 4 سال ختم ہوئے, اگلے کے 4 سال آئے, now you do what you have to do. یہ جمہوریت ہے, یہ برداشت ہے, یہ ٹالرنس ہے, یہ سیاسی, مطلب برداشت بھی مجھے لگتا ہے ایک نیگیٹو کبھی کبھی ساؤنڈ کرتا ہے. یہ کو ایگزسٹنس ہے رادر, کہ یہ ایک نظام ہے, اس کو اسی طرح چلنا ہے اور اسی کے تحت آگے بڑھنا ہے. اسی پہ ذرا ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور ظاہر ہے اب ہمارے ہاں پاکستان کی اہمیت بیچ میں بہت عرصہ بہت رہی ہے امریکہ کے لیے, لیکن اب افغانستان سے ایگزٹ کے بعد پاکستان کتنا انٹیگرل اور امپورٹنٹ پارٹ ہے امریکی فارن پالیسی کا, شاید اتنا نہیں ہے جتنا گئے وقتوں میں ہوا کرتا تھا. لیکن پھر بھی ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے, ہم مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہیں, یہ بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور ہمارا جو ہماری جو پوزیشننگ ہے آن دا ورلڈ میپ, اٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. سو انٹرسٹ تو ہمیشہ رہے گا, ہے بھی. اس پہ ذرا ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اوبویسلی صدر ٹرمپ جو ہیں, ہی از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ فار 4 more years, اور آلریڈی اتنے چینجز جو ہیں وہ بتا بھی چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں. ہمیں ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا جن سے ہم بات کریں گے. کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جو کہ فارن پالیسی اسپیشلسٹ ہیں, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. کامران صاحب, آپ بتائیے گا, فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں, پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے جب وائٹ ہاؤس میں نیا مکین آتا ہے. کیا لگ رہا ہے امریکہ فارن پالیسی کے محاذ پر کس طرح سے ایکٹ کرتا ہوا, آگے بیہیو کرتا ہوا نظر آئے گا؟ جی شکریہ. دیکھیں, آئی تھنک اس انتظامیہ کے آنے کے بعد وہ جو 70-80 سال سے ایک پیراڈائم تھا, اس میں اب شفٹ آ رہی ہے. یہ ایک سبجیکٹیو پریفرنس نہیں ہے ٹرمپ انتظامیہ کی کہ بھائی ان کا دل آیا کہ بھائی انہوں نے تبدیلی لے کے آنی تو کر رہے ہیں. امریکہ کے جو اپروچ رہی ہے فارن پالیسی کے جانب اتنے دہائیوں سے, اٹس ناٹ ورکنگ اینی مور. اور جو 70-80 سال سے پرانا ایک نظام ہے جو World War II کے درمیان اور اس کے بعد جو ہے قائم ہوا تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر قائم ہوا تھا, اٹس ڈیو فار اے سائیکلیکل شفٹ. اینڈ آئی تھنک کہ ان پریشرز کی وجہ سے ایک صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس میں ابھر کے آئی ہے. سو وی گوئنگ ٹو سی میسو چینجز اوور دی نیکسٹ 4 years. ظاہر ہے 4 سال کا عرصہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا اتنی بڑی تبدیلی لانے کے لیے, تو اٹ ول پروبلی اسپل اوور. میں سمجھتا ہوں کہ 2028 کا جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا, یہ 2024 کے الیکشن سے بھی بہت زیادہ اہم ہوگا. اچھا کامران صاحب, یہ بھی بتائیے گا, یہ اپنی پہلی سپیچ میں اور آبویس چیز سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں, بٹ ٹو ایکچولی جہاں دنیا کی نظریں ان پہ تھیں, وہ ابھی صدر بنے امریکہ کے, اور بہت سی باتیں کہیں جنہوں نے اس میں الیگل امیگرنٹس کی بات کی. انہوں نے کہا ساؤتھ میں تو ہم اپنی آرمڈ فورسز بھیج دیں گے, نیشنل سیکیورٹی کا انہوں نے ذکر کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کس طرح ملینز آف لوگوں کو نکالا جائے گا کیونکہ وہ اللیگل ہے. اس کے بعد آٹومیٹک جو ایک یو ایس سٹیزن شپ مل جاتی ہے وین یو آر بورن ان امریکہ, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے کیا آپ ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ گلف آف میکسیکو کا انہوں نے کہا جی نام بدل کے بھی ہم گلف آف امریکہ کر دیں گے. وہاں میکسیکو سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ اس طرح تو امریکہ کے بہت سے ایریاز ہیں جو کہ ایکچولی شوڈ بلانگ ٹو میکسیکو. Where do you see this tension getting into? یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کدھر ہوگی یا پھر چیزیں معاملہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزوں کو ڈس انٹینگل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے پالیٹکس اور ایک ہے پالیسی. ظاہر ہے one doesn't go without the other, لیکن جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیزیں سیاسی بیانات ہیں جو کہ بیسیکلی ڈے 1 پہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو پلیز ہز بیس جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. کچھ چیزوں پہ وہ بھی ذاتی طور پہ بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے یوں کہیے ایمان رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صرف میرے لیے سیاسی سلوگنز نہیں ہیں, آئی ایکچولی ڈو بلیو ان دیم. وہ فائن لائن کو جو ہے اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایکچولی آپریشنلائز کرنا
कैंपेन प्रोमिसेस को पॉलिसी डिलीवरेबल्स में, ये अब देखना बाकी है. सो इट्स प्रॉब्ली इजी फॉर हिम टू से कि हाँ भाई जो है विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन कि इज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड गल्फ ऑफ अमेरिका. जहां तक जो है मतलब 10-11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस का जो है इनखला की का जो बेड़ा उन्होंने लिया है, that's going to be tough. आप मतलब ये है इट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग, फिर उसमें लीगल इश्यूज भी आएंगे. जैसे पहले भी हमने देखा, ये वही बात है कि जी हम वॉल बनाएंगे और वॉल जो है वो मेक्सिको इज गोना पे फॉर इट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जो है सुदूर आते हैं और कहते हैं, लेकिन वो अमली जामा उनको नहीं पहना पाते. तो आई थिंक इट्स वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी. वाकई अमेरिका तो स्पेयर हेड करता है इस किस्म की चीजें, और खासतौर पे जहां जिसका एक इम्पैक्ट जो हो वो पूरी दुनिया पे हो. अगर अमेरिका ही उस चीज में इंटरेस्ट ना ले तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. देखिए, मैं जिस तरह इसको रीड कर रहा हूँ, अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिसी प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिक्स. तो जाहिर है उनका जो बेस है वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखता जिस तरह से कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो उनको कहा जाता है कि जी वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है उनकी ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है और ये उनके लिए एक बहुत अहम टॉपिक है. तो इफ़ यू लुक एट व्हाट ही इज डूइंग, इफ़ यू लुक एट उन्होंने क्या किया अपने पहले टर्म के अंदर, तो सियासी तौर पे तो उन्होंने निकाल दिया. लेकिन लोग प्रेसिडेंट्स डोंट डू व्हाट दे वांट टू डू, मच लेस व्हाट दे से व्हाट दे विल डू. दे हैव टू डू व्हाट दे नीड टू डू. तो अगर क्लाइमेट चेंज जो है फिलहाल तो उनके पास है कि भाई अगेन कि भाई वो कह दें कि हम पुलिंग आउट ऑफ जो है पेरिस अकॉर्ड्स, लेकिन कल को अगर कोई इशू आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर कोर्स करेक्शन होगा. सो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ ही वांट्स टू परस्यू दिस इशू विज़-ए-वी अदर इश्यूज, किनको प्रायोरिटाइज करना है वर्सेस जो है ये कि जी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, या अब जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही अमेरिका को निकाल दिया. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हम अपने पे आ जाते हैं. हम आपको पता ही है पाक अमेरिका ताल्लुकात बड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं. हम कभी बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत अहम हो जाते हैं, फिर हम दूर हो जाते हैं, हम उतना अहम नहीं रहते, लेकिन फिर भी वी एग्जिस्ट. एंड हमारी जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है हमारी और दीगर हमारे साथ ऐसी लवाजमात अटैच्ड हैं जिसके लिए हमेशा हम अहम रहेंगे. क्या पॉलिसी लगती है आपको अमेरिका की इस मरतबा होगी पाकिस्तान को लेकर? और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत लॉबिंग भी की है, बहुत ट्वीट्स भी करते हैं, बहुत टैग्स भी करते हैं. अमेरिका क्या हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करेगा? आई डोंट थिंक सो, टू बी रियली ऑनेस्ट. इसकी सिंपल सी वजह है कि आई थिंक जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी हाई ऑन अमेरिकाज प्रायोरिटी लिस्ट. उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान जो है इज़ नॉट वेरी हाई. आई थिंक जो पर्सपेक्टिव, आई थिंक विल सी मोर ऑफ कंटिन्यूटी देन अपना चेंज. उसकी वजह ये है कि फ्रॉम एन अमेरिकन पर्सपेक्टिव रिगार्डलेस कि कौन जो है वाइट हाउस में है, कौन सी जमात की हुक्मरानी है, एक चीज़ पे तो बाईपार्टिजन जो है वो एक इजमा है कि देखें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान को उसको सॉल्व करने हैं. अफगानिस्तान से इनखला हो चुका है, और अगर आप चीन को भी ले लें तो चीन की जो ग्रेट पावर कंपटीशन है अमेरिका के साथ, उसमें पाकिस्तान इजंट एक्चुअली वो क्लासिक सेंस में सैंडविच बिटवीन द टू पावर्स. पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे कि इमीडिएटली अमेरिका को कोई थ्रेट है तो पाकिस्तान पर दबाव आएगा. सो आई थिंक कि जो है वो गोइंग टू सी मोर ऑफ जो है ना द सेम जो हम पहले देखते आ रहे हैं. और ये कोई सदर बाइडन ने नहीं किया था, ट्रंप इंतजामिया में भी यही हुआ था. उन्होंने आके एक सियासी बयान दिया, ट्वीट कर दिया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब उसको वज़ीर आज़म थे, वो गए, फिर ताल्लुकात के बढ़ने के जो है ना उम्मीद लग गई, लेकिन नथिंग रियली हैपेंड क्योंकि अफगानिस्तान से इनखला करना था. दैट वाज द बिग इशू. आई थिंक वी गोना सी मोर ऑफ दैट. तो हमें थोड़े से एक्सपेक्टेशन को ना वो टेम्पर करने की जरूरत है कि वेयर आर वी इन द ग्लोबल पिक्चर. राइट, बड़ा अच्छा किया कि आपने यू हैव पुट इट इनटू वर्ड्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा मुल्क है हमारा माशाल्लाह, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत सी दुनिया की है इधर. बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब फॉर स्पीकिंग विद अस.